آئی لو یو یہاں نہیں چلتا ہے بغیر قربانیوں کے. ہاں سوچ کے بول آئی لو یو. بڑی تیری آواز نکل رہی ہے گلے چوں. ہیلے والے مجنو اور کون سے مجنو ہوتے ہیں دوسرے خون دینے والے. سارے خون دینے والے ہو. مجھے یہ ہو گیا, میری بیوی ناراض ہو گئی, میرا پتہ نہیں گھر جادو لگ گیا ہے اور مجھے رشتہ نہیں دیتے ہیں, پتہ میرے پر قرض چڑھ گیا ہے. دال پانی خدا بند کرتا تو نیچے مہنگائی ہو جاتی. دیکھتے نہیں مہنگائی ہو گئی, کہتے انہوں نے کی ہے. انہوں نے نہیں کی ہے, ہمارے تمہارے عملوں نے کی ہے. اوپر سے بند ہو جاتا ہے, نیچے بھی بند ہو جاتا ہے, اوپر سے کھل جاتی ہے. ہم اوپر کا معاملہ ٹھیک کرنے کا کرتے, لوگوں کو یہی سکھاتے ہیں. جہاں باتیں لگے ہوئے ہیں, کچھ سچے ہیں, کوئی جھوٹے ہیں, کوئی اپنے مطلب کے لیے ہیں, لیکن کچھ درمیانے ہیں. تو ان کا چل رہا ہے دال پانی. نہ ان کو مہنگائی کا پتہ ہے, نہ سستائی کا پتہ ہے. ہر چیز میں ان کو رعایت ہے, کیونکہ انہیں اپنے دلوں میں اس چیز کو جیسے سمجھا کے کہ ہم آقا جی کے غلام ان کی مرضی پہ چلیں گے. اور ایک دم تو آدمی نہیں چل سکتا, لیکن رعایت دی کا نیت عمل سے اچھی ہے. اگر نیت میں سچائی ہے, عمل میں کمی ہے, تو معافی میں آ جائے گا. تو ان کے کھانے بھی چل رہے ہیں, پیلے بھی چل رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, اور بہت کچھ لاکھوں کی ملکیت ہاتھوں میں ہے. آقا جی نے کہا بھی ہے, جو یہاں جڑے گا جس کا مفہوم تھا ہم اس کو کروڑ پتی بنائیں گے. یہ جھوٹی باتیں نہیں, آقا پہ جو جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے. پھر ان کا دخل ہو جائے وہاں, مہنگائی سسائی سب کچھ آتا ہے. آقا جی کہتے ہیں اللہ نے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں. اوتی تم فاتی خزائن الارض, اللہ موتی وانا قاسم. اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو ہاں دیتا تو اللہ, لیکن وسیلہ ہوتا ہے. جیسے حکومت وسیلہ ہوتی ہے, لوگ لیتے ہیں اور وسیلے بناتے ہیں. ہم نے ہمارے ساتھ وعدے سچے ہیں, وعدے سچے نہیں ہیں, وقتی طور سے ایسے گڈ مڈ ہیں, لیکن انہوں نے بھی وسیلہ سرکار کو بنایا. کھانے کھا رہے ہیں, پیرے کھا رہے, جوسیں پی رہے ہیں, موٹے ہو رہے ہیں, موٹاپا چڑھ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. آقا کے کام کرنے لگ گیا ہے. اور بھی ہیں, ایک دو بتاتا ہوں. کروڑ پتی ہیں, ڈرائیور رکھا ہوا. اس کے باپ نے بھی ڈرائیور کبھی رکھا تھا, تو اس نے آقا کی طرف اپنا دل سچا کر لیا. کروڑ پتی قسم کھلا تو کہے گا ہاں, اور کروڑوں خرچ بھی کر چکا ہے. اللہ اس مہنگائی میں, نہ اس کی اتنی تعلیم ہے, نہ اتنے پاس کوئی ہنر ہے, ڈگری ہے, نہ کوئی عمل ہے, نہ تعلیم ہے. تو کس نے بنایا؟ ادھر سچے دل سے جو سچائی آقا جی نے بنا دیا, یہ بیٹھ کے کھڑا. تو قسمت کا اچھا. لیکن ایسے اور بھی کافی ہیں, تو ایک دو بتا دی ہیں. آپ ان کی قسمیں لینے بات, تو آپ کو اس لیے کہتا ہوں آقا جی موجود ہیں, حیات النبی ہیں. آپ کو کیا کمی ہے کہ آپ دل سے ان کے ساتھ جڑ جائیں, بن جائیں. ان کو میں نے خبریں نہیں پہنچانی, نہ مجھے لکھنا خدا کے لیے, میرے بیمار نہیں کر سکتا. ان کو خود پتہ چل جاتا ہے. اگر تم نے وظیفے پکے نہیں چھوڑے اور دل سے پڑھے اور فنا فی الشیخ کا سبق وہاں سے سیکھ لیا, اور تمہارے کام ہونے لگ گئے, دنیا کے بھی آخرت کے بھی, تو تم سب کچھ یہاں لے آؤ گے. اچھا جی, میں تو کی کروں. تو اتنی باتیں میں کر نہیں سکتا ہوں, نہ میں سے ہو سکتی ہیں. جو میری باتیں چاہتا سنیں, لیکن سب سے یہ پہلے چاہے ان چیزوں کو نہ سوچ کے لگے. یہ سوچ کے لگے میں آقا کا غلام ہوں, آقا کو دل میں نے دے دیا ہے بوسیلہ شیخ, میں آقا کی ہر چیز میں موافقت کروں گا. پھر جو مزاج یار میں آئے, ہاں, تو پھر ایسا چلنا ہے. تو کروڑ پتی سے ان کا تو سارا پاکستان آ جائے گا. لیکن آقا کا مال اچھا ہے صالح آدمی کے لیے, سب کے لیے نہیں. صالح آدمی کو جو مال آتا ہے خدا کی محبت میں لگاتا ہے, مسجد میں لگاتا ہے, قربانیوں میں ڈالتا ہے. اور جو صالح نہیں ہوتا اس کے پاس مال آتا ہے,
وہ برباد ہو جاتا ہے، شراب میں لگاتا ہے، جوئے میں لگاتا ہے، کدھر اور چلا جاتا ہے۔ کہا نعم المال الصالح صالح، بہت اچھا مال ہے صالح آدمی کا، لیکن صالح ہونا، صالح درجات ہوتے ہیں۔ آقا نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، تو یہ پھر قسمت کی بات ہے۔ تو ہم معلومات تم کو دے دیتے ہیں، زبردستی تو نہیں کراتے ہیں، زبردستی کے سمجھاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ دے دیا ہم کو کہ اس کائنات میں تقاضا کرم سے آقا جی کا جتنا دخل یہاں نہ کہیں ہوا ہے نہ کہیں ہوگا، شاید نہ ہوگا، لیکن آپ نے ایسا فرمایا جتنا ہم نے تم کو دیا نہ کسی کو اتنا دیں گے نہ دیا ہے، ایسے فرمایا ہے۔ اور جو ہم کو ادھر سے پیغام آتے ہیں امانت تمہاری طرف پہنچا دیتے ہیں، پہلے بھی پیغام پہنچائے، اب بھی پیغام کئی ہیں، تھوڑے تھوڑے پہنچا دیتے ہیں۔ طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو میں پھر خود آ جاتا ہوں، جو نہیں ٹھیک ہوتی ہے پھر وہ جس میں موبائل میں کسی کے ذریعے بھیج دیتا ہوں تو وہ پھر وہ تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو تم میری انتظار میں نہ رہا کرو، اترے نہ اترے، بھائی ہے تو اچھی چیز، اترو نہ اترو کا دل کا تمہارا میں سے ٹچ مچ ہو گیا نا، بس ادھر بات بنتی ہے۔ اگر ٹچ ہو گیا ہے جی، جب ٹچ ہو گیا نا میرے نال اور تمہیں کرنٹ لگی تو ساری دنیا چھوڑ کے میرے جوتے لے کے پاگل ہو جائے گا۔ اگر تجھ کو ان کی میری وسیلے سے نبی کا سامنا ہو گیا تو پھر تیرا یقین کیسے نہیں بنے گا؟ تو کہے گا یار یار یار۔ اور کبھی غلطی کرتے ہیں تو آقا جی تقاضا کرم سے سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی بے وقوفیاں معاف کر دیا کرو۔ جو ہم سے نسبت رکھے تم ان کا خیال رکھتے ہو، جو تم سے نسبت رکھے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست۔ اور یہ جو اتنی باتیں بتاتا ہوں آقا جی نے کہا میں نے کبھی اتنی باتیں کسی نہ کی ہیں نہ کریں گے، بس تمہارے ساتھ کرتے ہیں، یہ ان کی مہربانی نہیں ہے۔ اب یہ جو سنیں گے کیسے ہوتا ہے، تو ہم نے کوئی تم لوگوں سے یقین دہانی نہیں کرانی، منوانا نہیں ہے، لیکن جس کو ماننا نہ ماننا ہوگا اس کو فائدے پہنچیں گے اگر ان کی طرف چل پڑا، عمل کیا اور سامنا کا مسئلہ اور کوئی فضائیں بن گئی، اس کا یقین خود ہی بن جاتا ہے۔ باتوں سے انسان کہے چلو بھائی اعتبار کر لو، لیکن یقین پکا بن جائے وہ عمل کرے، فنا فشے کا طریقہ سیکھ لے، وظیفے نہ چھوڑے، پھر اس کے معاملے چلیں، پھر جو نہیں چاہتا تھا جو کام اس کے ہونے لگ گئے، اس کا یقین پھر خود بنتا، بنانا نہیں پڑتا ہے۔ باتوں سے بناؤ بھی پھر اس کو سوالات آتے ہیں، اگر ایسا پھر مصیبت، تو اگر مگر سب ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے عرب میں مثال محبت سے مشہور ہے، جس کو کسی فائدہ ہو وہ کہتا ہے اوپر اللہ نیچے تو ہے، تو ایسے ہی محبت کے تقاضے سے، محبت سے وہ کہتے ہیں اوپر اللہ نیچے شیخ امین ہے، آقا جی نے بٹھایا ہوا نیچے شیخ امین ہے، تو ایسے پھر ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے جو سچے ہوتے ہیں، کیونکہ فائدے ایسے پہنچتے ہیں نا، وہ کہتے کبھی ایسے ہوا تو تھا نہیں، کبھی اتنا پیسہ میرے پاس آیا تھا نہیں، فلانی میری مشکل تھی کبھی حل ہونے والی نہیں تھی، اور فلانا کا، تو یہ چیزیں اس کو یقین پہ لیتے آتی ہیں۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ انسان ایمان والا نہیں ہوتا جو اپنے لیے پسند کرے، بھائی کے لیے پسند کرے۔ میں اپنے لیے اگر یہ پسند کرتا ہوں میرے نبی سے رابطہ محبت بڑھتا رہے تو میں ایمان والا تب ہوں گا، تمہارے لیے بھی یہی چاہوں، تو آپ کے لیے بھی یہی میں چاہتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار ہوگا نا، بغیر وسیلے تو نہیں ہوگا۔ باتیں بہت کھینچنی کافی ہے، کرنی نہیں چاہیے تھی۔ میں بیمار ہوں، تھوڑا بولا نہیں جاتا زیادہ۔ آپ کو دیکھ کے اللہ رسول کی محبت میں خوشی ہوئی تو ہمت آ گئی کہ محبت والے بیٹھے ہیں۔ سارے تو نہیں ہوں گے نا، بیچ میں وہ لیلا مجنوں والے بھی ہوں گے، خون والے مرد بھی ہوں گے، حلوے والے بھی ہوں گے، جیب کترے والے بھی بیٹھے ہوں گے، جاسوس بھی ہوں گے نامراد، یہ کیا کہتا ہے، اس کی پیری کدھر سے چلی ہے، کہ اصلی ہے نقلی ہے، ہر قسم کا وہ بھی ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف ہیں۔ ہاں جی، نماز بڑی زبردست پڑھتے ہیں نبی، ایسے کر کے ایسے بڑی زور سے آمینیں لگاتے ہیں،
ہاں جی، نبی کی عظمت کا، خدا کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، نبی کی محبت کی بات جو قرآن سے ثابت ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں، کہ قرآن والی تو نبی کی عظمت کے وہ بھی نہیں کرتے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہر رخ سے اختلاف ہے، جو نبی سے اختلاف کرے ہم اپنی رائے مشورہ نہیں کرتے ہیں، نبی کے جس سے محبت کریں یا جو بات کہہ دیں ثابت ہو جائے نبی کی زبان سے نکلی ہے تو نبی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہی ہے، سوچ کے چلنا چاہیے، اندھا ہو کے، اور کسی کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا چاہیے، نبی جی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہی ہے، بشرط وہ بات ثابت ہو جائے۔ حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ شخص کچھ بھی ہو۔ تو ان صحابہ سے آپ نے بے پناہ محبت کی، آپ کو کیا دخل ہے کہ حضرت علی سے اختلاف ہوا یا خلافت میں کچھ ہوا جو ہوا نہیں ہوا، آقا ان سے راضی تھے، آقا ان سے محبت کرتے تھے، وہ جانے آقا جانے، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، جن سے آقا محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اس میں کیا اختلاف ہے؟ ابو بکر کے پیچھے 17 نمازیں آقا جی نے پڑھی، بتاؤ، اور ابو بکر کی طرف پیغام آیا خدا کا، آقا جن کا اللہ کہتا ہے ابو بکر سے راضی ہوں، ان سے پوچھو میرے سے بھی راضی ہے نہیں ہے۔ اتنی فضیلتیں، حضرت عمر کے متعلق بڑا کچھ آیا، اسلام کو عزت حضرت عمر سے ملی، 12 جگہ قرآن حضرت عمر کے موافقت اترا، بتاؤ، اور آقا جی کوئی نبی اگر ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، ان کو گالیاں دینی ہیں۔ تو جس چیز کو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور شاعری کی مذمت اللہ نے کی، نبی نے کی، قرآن میں پہلے سب بتا دیا، وہ تحقیق کر لینا، اور 2 بڑے میں نے ایسے لکھے ہیں، چھوٹی کتاب بڑی کتاب، اس میں ٹھوس ثبوت بھی دیے ہیں، اور یہ لوگ لاتے شاعری کو جیسے نا فلانا شاعر مرا یہ مرا، اس کو مضبوط کرتے اور لوگوں جوانوں کو دھوکہ دیتے، اس چیز میں نہ پڑا کریں، جو چیز اللہ کو قبول نہیں رسول کو قبول نہیں۔ بہرحال مختصر باتیں میں نے بتا دی، کیونکہ ہم نے ہر چیز میں نبی کریم سے اندھی موافقت کرنی ہے، سوچ کے نہیں کرنی ہے، بشرط وہ چیز نبی کریم نے کہی ہو۔ تو اس بات میں اختلاف ہونا چاہیے، اس میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا نہ سنی نہ بریلوی نہ شیعہ نہ فلانا مذہب نہیں ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، اور جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، جو ہمارے ذہن میں آئے گی وہی۔ ذہن میں کیا آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے۔ اس صحابی کی طرح آقا نے اس بات کو میرے پسند کیا اور خوشی ظاہر کی کہ آقا نے کسی کو مسجد میں کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو کوئی صحابی آ رہا تھا رستے سے، اس کو بار آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، رستے میں بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا بھائی رستے میں مت بیٹھے، اندر جا کے بیٹھے۔ کہا آواز مبارک سنیے بیٹھ جاؤ۔ کہا کسی کو کہا ہوگا لیکن اندر جاؤ، پر بس انہیں کہنے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے، ختم۔ ایسی محبت اندھی ہونی چاہیے، اس چیز کو پسند کیا آقا نے، تو اسے میں دہراتا ہوں اس کو بھی۔ باتوں سے تو سارے عاشق بن جاتے ہیں، قربانی جب دینی پڑتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کتنا مجنون ہے کتنا نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہوا ہے، کسی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، اس نے ایک آدھ منٹ میں 2 کروڑ دے دیے۔ آقا جی نے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کہا یہ اندھا دھند چلتا ہے، آدھ منٹ کے اندر اتنے میں اس نے 2 کروڑ دے دیے، یہ تو اندھا دھند چلتا ہے۔ جو اندھا دھند چلتا ہے نا کبھی کبھی آتا ہے یہاں، پہچان گیا اس کو، کبھی کبھی آتا ہے یہاں اور پھر ایسی باتیں کرتا ہے وہ۔ زبان یہ لباس و رنگ و خون، زبان یہ لباس و رنگ و خون، دیکھیں بس دل میں ہے کتنا وہ جنون۔ آقا جی نے ایسی باتیں بتائی بھی ہیں، حدیثوں میں آیا ہے، کہا میرے بعد امتی میں اتنا جنون ہے، آقا جی نے مفہوم بتایا ہے کہ اس کو اتنی میری یعنی دید کی پیاس ہے، شدت ہے، روئے زمین سونے سے بھر جائے، بھری ہوئی، وہ دینا چاہتا ہے کہ ایک نظر مجھے دیکھ لے میں ان کو دیکھ لوں۔ ایسے بھی ہیں، کیونکہ کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، مطلب ہے درجات کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، یہ سب اویس کرنی ہے، عمر ابو بکر نہیں بن سکتے،
تو اس لیے ہم بعض شعر وہاں کہتے ہیں تو سچائی کی نظری سے کہتے ہیں لیکن ہے سچ. اور بعضوں سے میں نے پوچھا انہوں نے کیا قرآن رکھے قسم کا اتنا کچھ نہ کچھ آپ میں ہے کچھ نہ کچھ وہ قسم کھا گئے. میں نے کہا جھوٹا تو نہیں ہو, جھوٹ بولا تم پر خدا کی لعنت ہے. تو شعر میں کہتا رہتا ہوں اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں. اتنی تو نہیں یعنی جیسے ہونی چاہیے, اتنی تو نہیں پھر بھی ان سے محبت ہے. اتنی تو نہیں جیسے پھر بھی ان سے محبت ہے. اتنا میں کہتا ہوں, اس کی میں قسم کھاؤں نہ کھاؤں تمہارے مرضی کھلا دو, لیکن اوروں نے میرے لیے کھائی ہے. کچھ مانتے ہو تھوڑی ہے تو اللہ آپ کو بھی ایسا کر دے انشاءاللہ. دیکھ بس دل میں ہے کتنا وہ جنون, دیکھ بس دل میں ہے کتنا وہ جنون, دیکھ بس دل میں ہے کتنا وہ جنون. کہیں دیکھا نہ سنا ہے, کہیں دیکھا نہ سنا ہے, جو یہاں پہ ہو رہا ہے, جو یہاں پہ ہو رہا ہے. ملتا شہر آشیکاں ہے, ملتا شہر آشیکاں ہے, ملتا شہر آشیکاں ہے, ملتا شہر آشیکاں ہے, ملتا شہر آشیکاں ہے. عاشقوں نے ہے لوٹانا, عاشقوں نے ہے لوٹانا, عاشقوں نے ہے لوٹانا. ورد احمد کی بہاریں ہر بلا ہے. تم اپنا گاؤ میں اپنا گاؤں. تعویذ ہر بلا ہے, تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے, تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے. آئے آئے تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے, صلی علی محمد, صلی علی محمد. تو بھی اپنا پڑھنا, تو بھی پڑھ میں بھی پڑھوں. دیکھو یار تیری مرضی. تعویذ ہر بلا ہے, تعویذ ہر بلا ہے, تعویذ ہر بلا ہے, تعویذ ہر بلا ہے. بڑے مسئلے حل ہوئے تھے اللہ کی قسم. بڑے یہ سچائی آ جائے نا تھوڑی, جو تم کو چاہیے ممکن ناممکن کر دیتے ہیں تمہارے لیے. ہمارے ساتھ ہوا ہے اور بعضوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور بعضوں کی سفارش کی ہے تو ان کے لیے بھی کر دیا ہے. اور بھی کوئی ایسی باتیں تھی تو بڑا میں حیران ہوا. کسی کے متعلق میں سفارشیں بھی کرتا ہوں, کسی کو سچا دیکھتا ہوں ایسا, ان کی عظمت کی محبت میں وہ سچا ہے. تو ایک بات میں کہا کہ ایسے مسکرا کر کہ اب تم اس کے متعلق بھی سفارش نہ کر دینا کہیں. تو مسکرا رہے تھے. تعویذ ہر بلا ہے, تعویذ ہر بلا. درد دل کی دوا ہے, تعویذ ہر بلا.
تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے۔ ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں، لاکھ طوفان ہو وہ کنارہ ہے۔ تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے۔ ہم تسلی وہاں سے رکھتے ہیں۔ ہر مرض کی دوا ہے وہ مقبول جناب کبریا، خدا مانتا ہے، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، خدا مانتا ہے۔ کل ایک پیغام میں نے ایسے زاری سے ان کی طرف کیا، میں نے کہا یہ حل ہو جائے تو خدا تو آپ کی مانتا ہے کہ میں اتنا جذبے میں نہ ہوں کہ لوگ دیکھ کے بھی مجھے پاگل ہو جائیں۔ ایسا پاگل دنیا میں تو ہوتا ہی نہیں جیسا یہ ہو گیا۔ تعویذ تسلی دی، جس کا مفہوم تھا وہ الفاظ پورے میں نہیں کہہ سکتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دوسری چیز کی ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ ان کو اچھا لگتا گا تم جب بال اپنے ایسے کرتے ہو، ایسے کرتے ہو، ادھر کرتے ہو، ادھر کرتے ہو، ادھر کرتے ہو، یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو، تم کو کبھی ہوتا ہے جذبے میں، بولے اس کی نہیں دیتے، یہ ہوئے نہ ہے، ہم اس میں نہیں بولے۔ شاید ان کو اچھا لگتا ہے، جان کے نہیں کرتا، مجھے ہوتا ہے نا آپ نے ٹوپی مارتا ہوں، بالوں کو ایسا کرتا ہوں، کہا وہ دوسری بات ہے تمہاری ہم نے مان لی ہے، اس کو تو ہم نے کرم کر دیا ہے، ہاں خلاص۔ لیکن تمہارا جو بالوں کا گڑبڑ کرنا یہ کرتے، اس کی ہم ضمانت نہیں دیتے۔ تو کبھی کہ میں کرتا ہوں نا تو مجھے وہ ہو جاتا ہے، حال سمجھ لو یا جذبہ سمجھ لو، میرے خیال ان کو اچھا لگتا ہوگا تو نہیں کہ ہے نا، یہی وجہ ہوگی۔ ہمیں کیوں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، تھوڑا چلاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے نبی کے درمیان فضا بنے، نبی جلیم کبھی اس کو نظر آ جائیں، تقاضا کریں، کبھی اسے کوئی بات کریں پوچھیں، کبھی اس کو کہیں یہ بات ایسی تھی، تم جا کے شیخ کو کہو، تھوڑی باتیں بڑی ہے، بہت بڑی بات، ایسے کبھی کبھی کسی سے کرتے ہیں۔ خوش رہو اہل وطن، اس چیز سے غمگین نہ ہونا، آخر میں نے جاننا ہی ہے نا، یہ تو ہونا ہی ہے سب کے ساتھ، ہاں جی، تو اس لیے یہ محبت کا شعر ذرا آپ کو کہتا ہوں۔ اس کو پکڑو تو اٹھاؤ، بھائی سنو نا، سنو نا، بھائی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں در و دیوار پہ، حسرت سے نظر رکھتے ہیں۔ خوش رہو اہل وطن، خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں در و دیوار پہ، حسرت سے نظر رکھتے ہیں۔ خوش رہو اہل وطن۔ پھر خوشخبری دی آقا جی نے، کا سلسلہ تمہارے نام سے قیامت تک چلے گا، یہ بھی کہا، اور کہا وہاں سے بھی تم کو دیکھتے رہو گے، نام تو میرا کہے گا، اللہ کی قسم، کہا وہاں سے بھی تم دیکھتے رہو گے۔
تو ہمارا تمہارا رابطہ وہاں سے بھی رہے گا، دیکھتا رہوں گا. آقا جی نے کہا اللہ دی قسم رب دی سمجھ خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں در و دیوار پہ حسرت سے نظر رکھتے ہیں. وقتی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ابھی تک تو تمہارا مہمان، ابھی تک تو تمہارا مہمان ہے. اچھا جی. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے. میرے دل میں ایک اف ہے، میرے دل میں ایک اف ہے، وہ سونے نہیں دیتی کبھی رات کو کبھی دن کو. بے خودی میں سوتے جاگتے وہ اف مجھے چین نہیں لینے دیتی. اف اف کرتا ہوں اف اف. تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. اتنی تو نہیں، اتنی تو نہیں، پھر بھی ان سے محبت ہے اتنی تو نہیں. اتنی تو نہیں، اتنی تو نہیں، پھر بھی 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 اتنی تو نہیں، اتنی تو نہیں، پھر بھی 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 ان سے محبت ہے، ان کی وجہ سے جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت ہے، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی سفارش میرے منہ سے وہ مانتے ہیں، جن کی محبت ہے ان کے لیے سفارش بھی کروں گا. ہمیں گردش ایام کا کیا ڈر، شہ کونین کی جن پہ نظر ہے، جہ کونین کی حیات النبی ہے جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد،
خدا مانتا ہے جو قید محمد، خدا مانتا چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی دلائے نام محمد۔